بہت افسوسناک ہے کہ سب سے پہلا پیغام جو اقرا سے جس قوم کو دیا گیا تھا اسی کا پڑھنے سے تعلق سب سے زیادہ کمزور ہو گیا۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی پڑھنے سے ہے اور اسی سے یہ قوم سب سے زیادہ پیچھے ہے۔ یہی تو ہمارا سب سے بڑا بنیادی مسئلہ ہے کہ پڑھنا لکھنا ہم نے چھوڑ دیا۔ جو قوم تعلیم میں پیچھے رہ جاتی ہے تو صرف یہ کہنے کے لیے کہ تعلیم میں پیچھے ہے، وہ زندگی کے تمام شعبوں میں پیچھے ہو جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے۔ یعنی پڑھا لکھا انسان یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہمارے مسئلے کا سلوشن اور حل کہاں ہے، اور جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا جو معاشرہ، وہ جذبات پہ چلتا ہے، وہ غصہ نکالتا ہے، حل نہیں نکالتا۔ تو اب ہمارے ہاں چونکہ تعلیم زیادہ نہیں ہے تو مسئلے کے حل کی فکر کم ہوتی ہے، مسئلہ پیچیدہ بنانے، پھنسانے، پریشان کرنے کی ہمیں فکر زیادہ ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ کا آگ مئو میں خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نوشاد انصاری۔ آداب ناظرین، گزشتہ دنوں مئو شہر کے جامعہ مفتاح العلوم شاہی کٹرہ مئو میں طلباء کی انجمن اصلاح اللسان کے سالانہ اجلاس میں بطور مہمان مقرر شرکت کرنے پہنچے مولانا سید جاوید احمد ندوی، استاذ حدیث جامعہ اسلامیہ مظفر پور اعظم گڑھ سے آگ نیوز نے ایک مختصر انٹرویو کے دوران چند اہم سوالات کیے، جس کا انہوں نے بڑی بے باکی کے ساتھ جواب دیا۔ آئیے ہم آپ کو مولانا سید جاوید احمد ندوی کے انٹرویو سناتے بچوں کے ہیں۔ پروگرام تھے مختلف تقریری اور مقابلہ جاتی حدیث، چہل حدیث اور بیت بازی، تو بچوں کے اس پروگرام میں بحیثیت مہمان آیا تھا۔ بچوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ کیونکہ بچوں کا یہ جو پروگرام تھا وہ علمی تھا، ادبی تھا، اس لیے میں نے یہ انہیں پیغام دیا ہے کہ دیکھو، ہمارے سارے مسائل کا حل علم اور تعلیم کے اندر ہے۔ ہم تعلیم حاصل کریں گے تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہمارے سب سے بڑی قوت جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ تعلیم کی ہے، جس میں ہم پیچھے ہیں۔ جس قوم کو اقرا سے شروع ہوا ہے، آج وہ قوم کیوں پیچھے ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ بہت افسوسناک ہے کہ سب سے پہلا پیغام جو اقرا سے جس قوم کو دیا گیا تھا اسی کا پڑھنے سے تعلق سب سے زیادہ کمزور ہو گیا۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی پڑھنے سے ہے اور اسی سے یہ قوم سب سے زیادہ پیچھے ہے۔ یہی تو ہمارا سب سے بڑا بنیادی مسئلہ ہے کہ پڑھنا لکھنا ہم نے چھوڑ دیا۔ ایک سوال یہ ہے کہ آج جہاں تک بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مذہبی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، لیکن جب کوئی معاملہ آتا ہے، ہمارے اب آپسی جو ہیں گھریلو تنازع پیدا ہوتے ہیں، جیسے میاں بیوی کے ہیں، اور بھی بہت سارے تنازع ہیں، حقوق العباد کے ہیں، اس کو لے کر آج شریعت کی طرف رجوع کم کرتے ہیں اور عدلیہ کی طرف زیادہ جاتے ہیں۔ کیا اسباب ہیں اس جو کے؟ قوم تعلیم میں پیچھے رہ جاتی ہے تو صرف یہ کہنے کے لیے کہ تعلیم میں پیچھے ہے، وہ زندگی کے تمام شعبوں میں پیچھے ہو جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے۔ یعنی پڑھا لکھا انسان یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہمارے مسئلے کا سلوشن اور حل کہاں ہے، اور جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا جو معاشرہ، وہ جذبات پہ چلتا ہے، وہ غصہ نکالتا ہے، حل نہیں نکالتا۔ تو اب ہمارے ہاں چونکہ تعلیم زیادہ نہیں ہے تو مسئلے کے حل کی فکر کم ہوتی ہے، مسئلہ پیچیدہ بنانے، پھنسانے، پریشان کرنے کی ہمیں فکر زیادہ ہوتی ہے۔ آج کل جو مدارس سے بچوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، ایک زمانہ تھا مدارس میں بہت اچھی تعداد تھی، تو کیسے اس تعداد کو ہم پھر سے ریکور کر سکتے ہیں؟ یہ مدارس کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ایک زمانے میں رجوع تھا، اس کا مطلب ہم نے لوگوں کو متاثر کیا ہوا تھا۔ آج رجوع نہیں ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا نقص ہے، ہماری کمی ہے۔ کیوں لوگ دور ہو رہے ہیں، کون سی کمی ہے، کہاں پہ کمی ہے، یہ مدارس والوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آگ مئو مطلب اعتماد آپ کا، 100% حقیقت پر مبنی خبر، ہر خبر جانچ پرکھ کر بے باک اور بے داغ، آزادانہ اور منصفانہ، تو دیر کس بات کی؟ ابھی سبسکرائب کریں آگ مئو اور دیکھتے رہیں سچی خبر ہمارے یوٹیوب چینل آگ مئو پر۔